بچیوں کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں، عمر کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ ابتدا میں کیا بچیاں کہتی ہیں ہم خالی میسج ہی تو کرتی ہیں، ہم کون سا بات کرتی ہیں؟ تو بھائی جب آپ نے میسج کرنے کی اجازت اس کو دے دی تو آپ نے اپنے لیے جہنم کے دروازے خود کھول لیے۔ اب جہنم کی طرف سے میسج آ رہے ہیں جلدی آؤ۔ شروع میں یہ حدیثیں بھیجتے ہیں، قرآن بھیجتے ہیں۔ ایک نوجوان نے توبہ کی، بتایا کہ میں لڑکیوں کو دکھا دکھا کے نماز پڑھتا تھا، ایسی جگہ سے گزرتا تھا ان کو پتہ لگ جائے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تاکہ ان کو یقین آ جائے یہ نیک نوجوان ہے، اس سے بات چیت کیا کر۔ شروع میں حدیث بھیجیں گے، قرآن بھیجیں گے، آہستہ 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 باتیں دوسری طرف چلیں گی۔ جب آپ نے کسی کو میسج پہ یا فون پہ بات کرنے کا موقع دے دیا تو اب اگلا مرحلہ ملاقات کا ہوگا۔ پتہ تب چلے گا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا، اس سے پہلے نہیں پتہ لگے گا۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ انہوں نے فرمایا رب ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا آخر موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیوں کہا، باقی سب نے کیوں نہ کہا؟ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، جب ہم کلامی ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ ملاقات کے دل کا چاہتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو میسج سے بات کرنے کا ٹائم دے دیا، واٹس ایپ پہ، وائبر پہ، فیس بک پہ، موبائل فون کے اوپر کسی سے بات چیت کا موقع دے دیا، اب اگلا مرحلہ ملاقات کا ہوگا۔ پتہ اس وقت چلے گا جب پانی سر سے گزر چکا۔ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں بچ جاؤں گی، میں اپنے آپ کو بچا لوں گی، نہیں۔ جب اس دلدل میں بہہ گئے تو اب بچانے والا کوئی نہیں۔ اور مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں، اس بات کو پکا لکھے رکھ لیں، ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں، کسی کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں سوائے بھائی، باپ اور جو محرم شریعت نے بیان کیے ہیں۔ میں آپ کو واقعات بیان کروں نا، ایک نوجوان 15 سال کی لگ بھگ عمر ہوگی، 14 یا 15، بالغ تھا، وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ ملوث ہو چکا، خاندان کی، گھر کی، اور گھر میں خالہ، پھپھیاں، مامیاں اس کو بلاتی ہیں، چھوٹا سا تھا، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، کہ چھوٹا بچہ اس کی کون سی بات ہے، کون سا بڑا ہو گیا جی، اس کو گھر بلا رہی ہے، اور وہ گھر آ کے کیا کر رہا ہے، جو شیطان اس کو کہہ رہا ہے، کیونکہ میڈیا میں ہم دکھا وہی رہے، دیکھ ہی وہ رہا ہے، ابھی 15 سال اس کی عمر نہیں ہوئی، داڑھی نہیں آئی، اور کئی سے تعلقات قائم کر چکا ہو، تو توبہ کی تو اس نے آگے بتایا، پھر کہنے لگا وہ بچیاں مجھ سے خود رابطے کرتی ہیں، ان کی عمر بھی اتنی، اور ایک کے بارے میں پتہ لگا بچہ 14-13 سال کا اور بچی 18 سال کی۔ ماں باپ کو پتہ لگ گیا، ماں باپ نے بچی کو سمجھایا، اس لڑکے کو بلا کے تڑی لگائی، تو وہ لڑکا آگے سے کہنے لگا سنبھال سکتے ہو اپنی بیٹی کو تو سنبھال کے دکھاؤ مجھے۔ یہ 15 سال سے ٹین ایجر کی باتیں ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس بے حیائی کے خلاف کب ہم کھڑے ہوں گے؟ کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہم اپنے آپ کو تو بے حیائی سے بچائیں، اپنے گھر کو بے حیائی سے بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہم گھنٹوں فیس بک پہ گزاریں، نامحرموں کے ساتھ گزاریں، اور توقع رکھیں کہ گھر میں حیا آ جائے گی، کیا جہالت ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کئی مرتبہ خون کے آنسو روتا ہے، اللہ کی قسم، شاید آپ نے قسم میری زبان سے پہلی دفعہ سنی ہو، کئی دفعہ حالات دیکھ کے دل روتا ہے، اور میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے جلدی واپس بلا لیجئے، نہیں دل کرتا اب یہاں رہنے کو۔ کئی دفعہ موبائل مارکیٹ سے گزرنا ہو جائے، ایسے ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ زنا ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے حالات نظر آتے ہیں، اور یہ دعا میں کتنی دفعہ اللہ سے مانگ چکا ہوں، اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ آج ایک سوال کسی بھی نوجوان سے کر لیں، تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، ابراہیم، محمد، یہی نام ہوتے ہیں نا ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پوچھ لے کہ ذرا 10 صحابیات کے نام بتاؤ، چھٹی گم ہو جائے گی۔ ان سے پوچھ لیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
قرآن نے کہا نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ذرا اپنی ماں کے نام تو بتاؤ. ہماری جو سگ ماں ہے نا اس کے بارے میں تو ہمیں کبھی کوئی شک ہو سکتا ہو، کبھی ہو جائے. ان ماؤں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے کہہ دیا وازواجہ امہاتکم. تو یہ چپ ہو جائیں گے. ان کو کہہ دو کہ ذرا 10 نہیں 20 نہیں 40 فاحشہ عورتوں کے نام بتاؤ. کہیں گے ہالی ووڈ کی بتائیں، بالی ووڈ کی بتائیں، لالی ووڈ کی بتائیں. بتائیں کہاں جا رہے ہیں ہم؟ قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کس کے لباس کے بارے میں انفارمیشن ہمارے پاس زیادہ ہے؟ کس کے کردار کی ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ ہے؟ کس کے اعمال کی انفارمیشن ہمارے پاس زیادہ ہے؟ کس کے طریقوں کی انفارمیشن ہمارے پاس زیادہ ہے؟ کن لوگوں کا تذکرہ ہم زیادہ سوچ رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، زیادہ سن رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کیکر بوئے اور امید کرے کہ یہاں سیب نکل آئے گا، پھل نکل آئیں گے؟ ایک اور خیال جب دل میں آتا ہے تو دل روتا ہے بعض اوقات. آج کسی نوجوان سے پوچھو، ابھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہیں اگر ہم سوال پوچھ لیں آپس میں، بھائی آپ کے نانا نانی اور دادا دادی کیسے تھے، تو تقریباً اللہ ماشاءاللہ ایک ہی جواب آئے گا، با حیا تھے، با پردہ تھے، نیک تھے، نمازی تھے. اللہ ماشاءاللہ ایک ہی جواب آئے گا. ان نانا نانی دادا دادی کی نوجوان نسل آج بے حیائی کے کاموں میں لگی ہوئی ہے. یہ جب خود نانا نانی دادا دادی بنیں گے تو ان کے پوتا پوتی نواسا نواسی کس حال میں ہوں گے؟ یہ ایم ٹی وی دیکھنے والے کہاں ہوں گے؟ کلچر تھرو میڈیا یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ کبھی اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اسلام حیا کا مذہب ہے، حیا کی تعلیم دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں، اپنی عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں مدینہ کی کواری بچیوں سے زیادہ حیا تھی. ہم اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگا لیں، یقین کریں اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے ہوں گے جو اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے، لیکن وہ آنکھ ہوگی جو دنیا میں نامحرم سے بچی ہوگی.